السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خاصے متحرک ہیں کہ کس طرح مہنگائی کے جن پر قابو پایا جائے، اور اس کو لے کر کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ جو سب سے اہم فیصلہ تھا، 50,000 کے قریب ایسی پرچون کی دکانیں کھولی جائیں گی جس پہ عوام کو سستے داموں اشیاء خورونوش ملیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی معاشی ٹیم میں کوئی اور بڑی تبدیلی تو نہیں، لیکن ایک اور تبدیلی کی انہوں نے جو ہے وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیئرمین ایف بی آر ہیں شبر زیدی صاحب، ان کی جگہ کوئی نئی صاحب لائے جائیں گے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ ایک اور اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے، حکومت کی جانب سے چینی کی برآمد پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ آج سے 2.5-3 سال پہلے پاکستان چینی ایکسپورٹ کر رہا تھا، سرپلس چینی تھی، اور اب چینی کم ہو گئی ہے؟ ذمہ دار کون ہے، موجودہ حکومت یا پچھلی حکومت؟ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، 6 فروری کو ہمارے ہی پروگرام میں چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑے بھرپور قسم کے شکوے کیے تھے، اور کچھ یہ بھی تھا کہ اپنا نہیں سمجھا جا رہا، ہم اتحادی ہیں، ہمیں اتحادی مانا تو جائے، وعدے تو وفا کیے جائیں۔ اور آج پھر انہوں نے کہا تھا کہ پرابلم ہمارے حکمرانوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان میں میں آ جاتی ہے بہت، اور دوسری بات کو سنائی نہیں دیتی۔ جی، مطلب وہ ایک قسم کے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کٹ چکے ہیں لوگوں سے اور وہ اپنی انا کا شکار ہو گئے۔ جی، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا تھا یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے اس پہ بات پھر یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا آج۔ جی 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 سنا کہ کاؤنٹر پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب اگر یہ 4 ضلع ان کو دے دیے تو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پلے کیا رہ گیا؟ اچھا، تو 32 ضلع وہ راجدے نہیں، 32 ضلع نہیں، وہ کہنے کا مطلب یہ کہ مثلا بھاول نگر میں ایک سیٹ اچھی باقی اس لیے پھر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ اپنا کیوں نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے اپنا۔ اگر ہم نے سیٹیں تو ہم نے اپنی وجہ سے جیتی ہیں نا، ان کا تو لینا دینا کچھ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے، انہوں نے وہ سیٹیں چھوڑی ہیں جہاں کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے ان کے پاس۔ صحیح ہے۔ یہ نظامی صاحب 3 دن پہلے کی بات ہے، اور آج چودھری پرویز الہی صاحب نے فرمایا عمران خان صاحب کی قیادت، نیت اور کوشش پر کوئی شک نہیں ہے، تبدیلی کے ثمرات نیچے تک جانے چاہیے، اور معاملات ہمارے طے پا گئے ہیں۔ مطلب یہ جو حکومت کے لیے ایک چیلنج تھا، میڈیا پہ بھی آئے دن کی گوسپ تھی کہ اتحادی ناراض، اب یہ معاملہ سمٹ گیا، سیز فائر ہو گیا، اور سیز فائر کرایا گیا۔ میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا تھا، یہ 92 جو آج ہی چھپا ہوا ہے، جی 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 جی، کہ کچھ قوتوں نے کہا کہ چودھری صاحب 10 دن تک ٹھنڈے کر کے کھائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور معاملات بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے۔ جی دیکھیں نا، اس دن میرے 2 ان سے انٹریکشن ہوئے۔ جی، یہ سی پی این اے کا جو انٹریکشن تھا اسی میں یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ میرے پروگرام میں بھی انہوں نے اس دن، ہمارے پروگرام میں بلکہ آپ بھی تھے، جی جی، انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی سن لیا آپ۔ جی جی، تو مقصد ہے کہ اتنے اگریسو ایٹیٹیوڈ کے بعد آج وہ بالکل شعر قالین بن گئے، وہ ٹھس ہو گئے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان کی قیادت، نیت اور کوشش پر کوئی شک نہیں۔ جی جی جی، جو دکھائی دیا انہوں نے۔ ہاں جی، یہ نظامی صاحب جو ان کا سی پی این ای کے جو لیکن وہ ساؤنڈ بائٹس تو نہیں ہے نا جس سے لوگوں کو پتہ لگے۔ جی جی جی، تو بہرحال وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پہلے اور اب میں بڑا فرق جو ہے۔ جی جی، تازہ خبر آئی ہے، خضر ہمارا بھائی ہے۔ دراصل اس میں معاملات جو ہے نا، وہ میں تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو تجزیہ کر دیتا ہوں۔ جی جی جی، کہ جہانگیر ترین کمیٹی نے جی سارے معاملات طے کر دیے۔ پھر اگر آج بقول شخص انہی سارے معاملات پر جی طے ہو گیا تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو سنپ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ وہاں بیٹھے، ان کے پیچھے آپ نے کمیٹی بدل دی؟ جی، اور ایسی کمیٹی جو چودھری برادران نے پہلے کہا کہ ہمارا تو ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ شفقت صاحب کو کہا تھا آپ ذاتی حیثیت میں آئیں، گھر آئیں، 100 بار آئیں، لیکن کمیٹی جو ہے وہ والی بات۔ پھر آپ بتائیے کہ 24 گھنٹے کے اندر کیا تبدیل ہوا؟ جی، کبھی سوچا آپ؟ کیا سوچئے کیا تبدیل ہوا نظامی صاحب؟ کہ کہیں سے اشارہ ہوا کہ بھائی
ٹھنڈی کر کے کھائیں. جی. خان صاحب کہیں نہیں جا رہے اور آپ بھی کہیں نہیں جا رہے. اچھا. اور خان صاحب ویسے اس معاملے میں نا میں سمجھتا ہوں تو کسی نے یہ سبق دیا کہ یار دیکھیں یہ جو چودھری برادران ہے اس وقت ان کی مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ چلیں. جی. جب ان کی مجبوری نہیں ہوگی تو آپ چاہے ان کو آدھا پاکستان دے دیں چلے جائیں گے. جی. اور جب مجبوری ہوگی تو کچھ بھی نہ دے تو ساتھ لیں. اور وہ آج خان صاحب کی کیلکولیشن صحیح ثابت ہوئی ہے. جی. لیکن اس میں کوئی لٹل ڈیمیج بڑا ہوا ہے. جی. کہ ان کی جو قریب ترین ہواری تھے جہانگیر ترین ان سے معاملات کچھ تھوڑے سے خراب ہوئے. جی. اسد عمر دوبارہ ان ہو گئے. جی. اب آج دیکھیں نا آپ کہ سارے لوگ موجود تھے. جی. اسد عمر، پرویز خٹک. جی. انکا کون تھے؟ ترین صاحب. جہانگیر ترین نہیں تھے. ہاں تو اور یعنی یہ دوسری طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ بعض ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پالیسی تو خان صاحب کی وہ ہے کہ 100 جوتے بھی کھا لیں اور 100 گنڈے بھی کھا لیں. اب یہ تو آپ کے منحصر ہے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں. نظامی صاحب یہ جہانگیر ترین صاحب کے جو معاملے کی آپ نے بات کی ہے یہ بارہا صرف آج نہیں اس سے پہلے بھی پرویز الہی صاحب میڈیا انٹریکشن میں مذاکرات میں یہ کہتے رہے وہ جہانگیر ترین صاحب والی جو کمیٹی تھی ہمیں کمیٹی سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان سے ہمارے معاملات طے ہو گئے تھے. اور یہ سوال تو پرویز الہی صاحب بھی کرتے رہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو آپ نے سائڈ پہ کیوں کر دیا ہے. اب خیر ترین صاحب کے خلاف تو پارٹی کے اندر بھی ایک محاذ خاصا گرم ہے نا نظامی صاحب. ہاں اس کے سر خیر اسد عمر ہے. اور ترین صاحب کے خلاف آئے دن خبریں بھی آتی رہتی ہیں. وہ جو جس اکنامک کمیٹی نے ان کو ریپلیس کیا نا، جی آج بھی وضاحت بھی ہوئی ہے جی جی کہ نہیں جی کہیں نہیں جا رہے حفیظ شیخ صاحب، کہیں نہیں جا رہے وہ جو ہیں رضا باقر صاحب، کہیں نہیں جا رہے. اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ جی کیونکہ بہت بڑی ایک انٹریگ ہو رہی ہے کہ جی یہ، اور اس میں کوئی صحیح بھی بات ہے. جی حفیظ پاشا صاحب آرام سے اٹھتے ہیں، کوئی بیان نہیں دیتے. جی کوئی حفیظ شیخ میرا مطلب ہے، جی جی حفیظ شیخ، اور کوئی بظاہر ان کی وہ گرفت نہیں نظر آتی معاملات پہ. ایک ریلیکس ٹائپ کا ان کا اپروچ ہے. ٹماٹر 17 روپے کلو بھی کر دیتے 70 روپے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جی گھر سے گھر، دفتر سے گھر. اور ادھر جو پاور سینٹرز ہیں ان کو خوش رکھتے ہیں. لیکن حفیظ شیخ صاحب پہ نظامی صاحب وہ پریشر تو نہیں ہے کہ حلقے میں جائیں گے لوگ پوچھیں گے، سینٹ میں جائیں گے لوگ نہیں، پوچھیں کیوں گے. نہیں ہے یہ پریشر؟ یہ ویسے ایک سیاسی سمرو خاندان سے لگتا ہے، محمد میاں سمرو کے کزن ہے یہ. جی 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 وہ اپنی جگہ پہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے ہیں سولجرز آف فارچون. سولجرز آف فارچون دیسی زبان میں بتائیں نظامی صاحب. جس طرح جب شوکت عزیز سے مطلب موقع پرست کہہ رہے ہیں یا قسمت کے دھنی کہہ رہے ہیں؟ نہیں زیادتی نہ کریں. وہ وزیر خزانہ تھے، آئے. آپ کو پتہ نا کہ وہ مشرف نے ابھی اپنی ٹیم نہیں بنائی تھی. جی. تو وہ سٹی بینک نیو یارک کے ہیڈ کوارٹر میں جہاں وہ وائس پریزیڈنٹ تھے یا کیا تھے، جی وہ آئے یہاں اور بھاگے آگے اپنا سوٹ کیس بھی نہیں لے کے آئے اور خفیہ چپ کر کے آ گئے. اتوار کا دن تھا. جی. جنرل عزیز سے کہا کہ ان کی ملاقات کرا دیجیے چول واق. انہوں نے کہا میں نے مشرف صاحب سے ملنا ہے. جی. مشرف صاحب کہنے لگے میں اتوار کو نہیں ملتا. جی. پھر انہوں نے کہا جی میں نے کل نیو یارک واپس جانا ہے کیونکہ میں ابھی یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں چھوڑ رہا ہوں یا کچھ. جی. وہاں گئے. مشرف صاحب نے شیو کر رہے تھے وہ، تو اپنے جو جاگنگ والا لباس تھا ان میں آ گئے. ان کا آپ آ جائیں آپ سنبھالیں. وزیر خزانہ بن گئے، وزیر جب گئے تو ان سے ان کے قریبی عزیز سے کسی نے پوچھا کہ جی شوکت عزیز صاحب آئے تھے جی جی اور اب چلے گئے. انہوں نے کہا وہ نوکری کرنے آئے تھے وزیر اعظم کی، وہ نوکری کی، اب ان کا کام نہیں تھا، وہ چلے گئے. حلوہ کھانے آئے تھے، حلوہ کھا کے چلے گئے. تو نظامی صاحب آپ نے سنا وہ حلوہ کھانے آئے تھے؟ جی 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 حلوہ کہ شہر میں ایک فقیر آیا، جی ان کا جو پہلا داخل ہوگا نا کسی پیر نے کہا تھا وہی اس شہر کو دشمن کا حملہ کرنے سے بچا سکے گا. تو ان کو اگلے دن انہوں نے کہا کہ جی وہ دشمن جو ہے وہ اس کی فوجیں جو ہیں قریب آ رہی ہیں، ان کا حلوہ کھاؤ، حلوہ بناؤ. جی. کھا لیں جی. تو نظامی صاحب انہوں نے کہا اور حلوہ بناؤ جی اور کھا لیتے ہیں. جی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یار میں چلتا ہوں. حلوہ کھانے آئے تھے، حلوہ کھا کے جا رہے ہیں. جی. اب یہاں بھی یہی شیخ صاحب ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک پرائیویٹ ایکویٹی کمپنی کی جی دبئی میں سربراہ ہے، جی ادھر واپس چلے جائیں گے. جی.
رضا باقر صاحب واشنگٹن یا نیو یارک چلے جائیں گے، یہاں سے IMF نہیں تو ورلڈ بینک چلے جائیں گے، کہیں اور چلے تو جائیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ٹیم تو ایسے ہی ہے نا۔ جی جی نظامی صاحب، لیکن سوال تو یہ بھی ہے، یہ پاکستان کے جو سیاسی اشرافیہ ہے یہ بھی تو حکومت کرنے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اتنے عام موقعوں پہ لندن میں ہیں، اور اس سے پہلے جلا وطنی کی آڑ ہو یا کوئی اور ہو۔ لیکن سیاست تو ان کی یہاں ہے نا، جی سیاست تو یہاں ان ہے۔ لوگوں کی تو سیاست نہیں ہے، سیاستدان نہیں، ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں اپنے آپ۔ جی 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 یہ نہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ جی دیکھیں نا، حفیظ شیخ زرداری صاحب کے دور میں بھی وزیر خزانہ تھا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ پھر حلوہ کھا کے وہاں چلے گئے، جی جی پھر غائب رہے اتنے سال، ٹھیک۔ اب واپس آ گئے پھر چلے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی نظامی صاحب، یہ جو معاشی چیلنجز ہیں، مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کا اور حکومت کے لیے بھی، اس پہ قابو پانے کے لیے حفیظ شیخ صاحب کیا کرتے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی سے متعلق بات کریں گے۔ اتحادی بالآخر لگ یہ رہا ہے کہ مان گئے ہیں، اور یہ ماننا کیا فی الوقت ہے یا مستقل ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب آج سے 2-3 دن پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں والی بات آپ نے کی تھی، پروڈیوسر صاحب نے وہ کلپ ریڈی کر لی ہے، اور ایگزیکٹلی 6 تاریخ کو ہمارے پروگرام میں پرویز الہی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا، دیکھیے۔ وجہ چودھری شجاعت گئے ہیں عمرے پہ، آج ان کو مبارک ہو عمرہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتحادیوں پر اعتماد اور فساد سے دور رہنے کا مشورہ دیا انہوں نے خان صاحب کو۔ یہ کون ہے فسادی؟ بلکہ شجاعت صاحب نے تو کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے لیے دعا بھی کروں گا کہ میں نے اس وقت جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے نا نواز شریف صاحب، تو شجاعت صاحب نے ایک سپیچ کی تھی، میں بھی وہاں پہ تھا شروع میں، آپ بھی تھے وہاں، اس پہلا اجلاس جو میریٹ میں ہوا تھا۔ جی جی مجھے شجاعت صاحب نے بڑی مختصر بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرائم منسٹر، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پاکستان کا، یہ بڑا ایک اعزاز ہے۔ تو میری ناقص رائے میں ایک چیز یاد رکھنا کہ اپنے اندر میں نہ آنے دینا۔ مجھے یاد ہے، بالکل یاد ہے نا؟ تو آج بھی صبح جاتی دفعہ یہی انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں خان صاحب کے لیے وہاں خاص طور پہ مکے بھی مدینے دعا کروں گا، ایک تو اللہ ان کو فسادیوں سے دور رکھے، اور دوسرا جو ٹیں ہے نا، ٹیں وہ نہ ان کے اندر آئے۔ نظامی صاحب، نواز شریف صاحب کو تو چودھری صاحب نے دیا تھا مشورہ، اور وہ عمرے پر ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دعا کروں گا کہ فسادیوں سے خان صاحب کو اللہ پاک دور رکھے۔ اوبویسلی دعا تو انہوں نے کی ہوگی، اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے لیے، پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا۔ یہ سب آپ بتا بھی چکے ہیں کہ جو سارا یہ سلسلہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کی معاملات اب حل ہو چکے ہیں، لیکن آج ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جو امانت ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ وہ بہت مولانا دیکھیں، اب یہ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ اتحادیوں کا ساتھ جو گڑبڑ ہوئی ہے یہ میرے لانگ مارچ کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ کہہ چکے نا وہ۔ اب ایک اور لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں وہ، تحریک چلانے کی۔ جی، تو وہ ایک فرسٹریٹڈ پولیٹیشین ہے، میری رائے میں۔ وہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹ تو نکال سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی سپورٹ بیس تو کوئی رہ نہیں گئی۔ جی نہ پی پی ان کے ساتھ ہے، اب تو بالکل ہی نہیں ہے۔ جی این بی نہیں ہے ساتھ، انہوں نے بھی ان کو نکال دیا۔ جی اب اے این پی پولیٹیکل اپوزیشن جو ہے، ان میں سے اے این پی ہے یا وہ اچکزئی صاحب ہیں، مزدور جی بزنجو صاحب ہیں، تو یہ تو ایک ون مین پارٹیز ہیں، تو ان سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اب ان کی امانت کیا تھی چودھری برادران کے پاس؟ وہ یہی تھی کہ چودھری صاحب نے ان کو کوئی یقین دہانی کرائی ہوگی کہ آپ یہ ختم کر دیں، جی جی جی، تو آپ کو کچھ نہ کچھ شاید کشمیر کمیٹی کی بات کی ہو۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی یقین دہانی جو ہوئی تھی جس پہ ہم نے دھرنا ختم کیا تھا، وہ 3 مہینے کے اندر 3 استعفے تھے، اور اس کے بعد نئے الیکشنز تھے۔ اب 3 مہینے ہونے کو ہیں اور مارچ سے ہم دوبارہ آ رہے ہیں، تحریک ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں جناب، بات سنیں آپ کہ نئے الیکشن جو ہیں خالی مولانا فضل الرحمان کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتے نا۔
وہ تو اس وقت اپوزیشن کا لانگ مارچ گردانتے آپ کے خیال سے پی ایم ایل این اور پی 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 کوئی خاص پرجوش ہے نئے الیکشن کروانے کے معاملے میں؟ نظامی صاحب خاص نہیں، خاص کی جگہ آپ سواد کی جگہ کاف لگا لیں، خاک پرجوش ہیں. ریزن از دیٹ کہ اپوزیشن لیڈر آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صرف میڈیا اور ٹی وی ٹاک شوز میں. اور دیکھیں زرداری صاحب کو وہاں سندھ میں حکومت ہے، بلاول یا ان کے والد صاحب، جی ان کو کیا ضرورت ہے کہ جلدی الیکشن کرا کے دوبارہ اس جھنجٹ میں پڑے؟ ان کی صوبے میں ظاہر ہے ایک میجر سٹیک ہے، اور دوسرا اور اگر ہو بھی گئے الیکشن تو پیپلز پارٹی تو سویپ نہیں کرنے لگی نا اس کو، تو این کا تو پھر بھی کوئی ویسٹ انٹرسٹ اس میں ہے. نظامی صاحب یہ این سے بتائیں، یہ مہنگائی مسئلہ ہے، آپ کے سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں، تو کیا اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ مہنگائی پہ آ کے وزیر اعظم کے یا وزیروں کے بیانات کے جواب دیں اور اس کے بعد خواب خرگوش کے مزے لیں؟ کون سا بل ہے، کون سی موو ہے؟ نہیں، اب تو یہ شروع ہو گیا ہے کہ محترمہ مریم اورنگزیب اور فردوس عاشق رحمان، ان کے درمیان کوئی ایسے لگتا ہے جس طرح کوئی مناظرہ ہو رہا ہے، جی بیت بازی ہو رہی ہے، فکرے بازی چست کی جا رہی ہیں. جہانگیر ترین کے ترین کئی میں دیکھ رہا تھا، اس طرح فردوس عاشق رحمان بھی کوئی ترچی ٹوپی پہن کے یوں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کوئی سیریس کانٹیکٹ ہے ہی کوئی نہیں جی گفتگو کے اندر، ڈائلاگ کے اندر. جی یعنی اتنا لو لیول آف ڈیبیٹ ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. جی اور مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے ٹھیک کہا کہ جو سسٹینٹیو ایشوز ہیں ان میں کوئی بات ہو ہی نہیں رہی اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی آپ کو سب کچھ ہی مل جائے گا، جی. لیکن مجھے تو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. طارق بشیر چیمہ صاحب وفاقی وزیر ہیں، مسلم وقاف کے سینئر رہنما ہیں، اتحادی ہیں، حکومت کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ چیمہ صاحب. آپ سے آغاز کرتے ہیں. جی نظامی صاحب. جی طارق صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم نظامی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ مبارک ہو آج آپ کے بالآخر کوئی معاملات طے پا گئے. جی بالآخر کوئی برف پگھلی ہے، کچھ معاملات طے پائے ہیں. اللہ کرے یہ ملک اور قوم کی بہتری میں ثابت ہو. اچھا یہ بتائیں کہ جو تحریری معاہدہ ہوا تھا، جو پہلے آپ کا جب اقتدار میں آپ آئے تھے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس وقت، پھر جہانگیر ترین کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، کیا ان دونوں معاہدوں کا پاس رکھا گیا ہے جو آج مذاکرات ہوئے اس میں؟ جی ہاں جی، دیکھیں جو پہلا تحریری معاہدہ تھا وہ 2018 میں نظامی صاحب ہوا تھا پنجاب حکومت کے ساتھ، اور اسی کو ہم ایجیٹیٹ کرتے رہے بار بار، اور جہانگیر ترین صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی. میں آج آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ترین صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کیے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہوئے اس معاہدے کو حتمی شکل دی. اس کے منٹس اپروو ہوئے اور منٹس ہم تک پہنچائے گئے. اس کے بعد خیر جو بھی ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ٹو کٹ اٹ شارٹ، آج حکومتی ایک مذاکراتی کمیٹی آئی ہوئی تھی. آج میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب کہ وہ ایشوز جو اس وقت معاہدے میں ڈسکس ہوئے تھے وہ تھوڑے سے ارریلیونٹ ہو گئے، ان اے سینس کہ آج جو زیادہ گفتگو ہوئی ہے ہماری وہ ہوئی ہے آج کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو چیلنجز حکومت کو ہیں، جو عوام کو چیلنجز ہیں، جن مشکلات کا عوام ایک سامنا کر رہی ہے. مثلاً مہنگائی ہے، مثلاً گورننس اچھی کی توقع کرتی ہے عوام، ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے. تو آج ہم نے اپنے حکومتی ٹیم کے جتنے بھی کولیگز تھے ان کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ مہنگائی کی کمر توڑیں گے، ایک بیل آؤٹ پیکج دے رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز میں، اور کچھ میئرز لے رہے ہیں، اور اتنے بلین کا پیکج وہ دے رہے ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ باقی چیزوں میں بھی ایک مشاورتی عمل کرتے ہوئے، ایک تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے ایک ٹیم بنائی جائے جو ان چیزوں کا حل سوچے کہ ہم نے لوگوں کی بہتری جو ہے وہ کس انداز میں کر رہی ہے. ایک پارٹی کا معاہدہ ہو جانا، ایک پارٹی کے مطالبات تسلیم ہو جانے، میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب کہ آج کے دور میں یہ ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں. جب آپ کسی حکومت میں شامل ہونے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے بہت سارے ابہام ہوتے ہیں جو آپ اظہار بھی کرتے ہو، تحریری شکل میں بھی لاتے ہو. لیکن آج اگر آپ خود پوچھیں گے حکومتی کولیگ سے، چودھری صاحب سے، مجھ سے، کسی اور سے،
تو آج یہ باتیں جو ہے یہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ حکومت نے مل جل کے مہنگائی کو کس طرح کرنا، جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایشوز ہیں، جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم نے مل جل کر ایک اچھی گورننس، ایک اچھا نظام جو ہے وہ کس طریقے سے ہم نے پیش کیا۔ یہ تو ہو گیا نا کہ آپ نے قومی مفاد کی خاطر فیصلہ کیا کہ آپ اکٹھے ہی مل کے چلیں گے، حکومت کو کولیپس نہیں ہونے دیں گے، تو بڑی نوبل سوچ ہے۔ لیکن آپ اپنے اپنے حلقوں میں مثلاً یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بیوروکریسی اگر اب آپ کی بات نہیں مانتی، وزیر ہونے کے باوجود اگر بے اختیار ہیں، تو یہ تو ایک بنیادی قسم کے آپ کے مسائل تھے، ان پہ کوئی سنوائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں، میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب، یہ بات کہنا ڈیولپمنٹ فنڈز کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمارا حق ہے اور ہمیں اپنا حق لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے لوگوں سے ووٹ لیے۔ باقی رہ گئی بات بیوروکریسی بات نہیں مانتی، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ انسان حکومت میں ہو اور بیوروکریسی بات نہ مانے۔ یہ کمزور لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ جی بیوروکریسی بات نہیں مان رہی۔ ہم نے بیوروکریسی کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہوا ہے۔ میں 2 کنزیکٹیو ٹرم ضلع ناظم رہا ہوں، میں فوڈ منسٹر۔ وی نو دیئر ورتھ آلسو، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، ان سے کام کس طرح لیا جانا ہے۔ اور جب آپ نے غلط کام نہیں کہنا، جب آپ نے 2 نمبر کام نہیں کروانے نظامی صاحب، تو کسی بیوروکریٹ کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کی بات نہ سنے یا آپ کو نہ کہے۔ سو میں تو میری سوچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ میں تو بڑا ویری کلیئر کہ یہ ایشوز میں سے ایشو نہیں ہے، یہ دیز آر پیٹی ایشوز کہ کون سا افسر کیا کر رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ ایشو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے لوگوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، خدا را ان مقاصد کی تکمیل کرے، خدا را ان مقاصد کی تکمیل کرے، عوام کی توقعات پر پورا اترے، عوام کو مایوس نہ ہونے دیں۔ اس ملک کی عوام ایک دفعہ اگر دوبارہ مایوس ہو گئی تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اچھا جیما صاحب، یہ پرویز الہی صاحب کا بڑا وسیع تجربہ ہے، اور وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹینیور تھا، بلکہ وہ خود بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ کوئی شو بازی نہیں تھی، بلکہ گراؤنڈ ریالٹیز میں بڑی ترقی ہوئی ان کے دور میں، گورننس اور بیوروکریسی کو بھی چلانا ان کو آتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا۔ آیا بزدار صاحب ان کے مشورے قبول کرتے ہیں یا کرنے کی پوزیشن میں، یا کریں گے؟ دیکھیں جی، اگر مشورے قبول کریں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی، اس لیے کہ کوئی بھی اتحادی جو ہے وہ اپنے تئیں اپنی سوچ کے مطابق ہمیشہ بہتر مشورہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مشورہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے۔ یہی ہمارا ایک بون آف کنٹینشن کا جو پوائنٹ تھا کہ جی آج تک ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اور اگر آج کچھ معاملات طے ہوئے ہیں، اگر ان پر چلتے ہوئے یہ مشاورت کریں گے۔ دیکھیں نا، اگر آپ چودھری پرویز الہی صاحب سے کوئی بات پوچھیں گے، کسی چیز کے اوپر مشورہ لیں گے، آپ کا کیا خیال ہے نظامی صاحب کہ وہ بزدار صاحب کو یا عمران خان صاحب کو غلط مشورہ دیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے ایسا نہیں ہے؟ یقیناً دیکھیں نا، وہ آدمی کو صلاح تو دیوار کے ساتھ بھی کر لینی چاہیے۔ جی ایسے ہی ہے۔ مشورہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، مشورہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن جیما صاحب، میں آپ سے بڑا تعلق ہے میرا، آپ چودھری برادران سے بھی ہے، کہ میں بڑی دیر سے آپ سے گفتگو کرتا رہا ہوں، نجی طور پہ بھی کچھ آپ کی گلے شکوے تو خاصے تھے۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کو اتنا لمبا کیوں کھینچا گیا کہ جو ترین صاحب نے شروع میں بات کی تھی، اس سے پہلے والا جو معاہدہ تھا، اس میں اتنا گیپ ڈال کے ایک اور کمیٹی بنا کے، جو آپ کو قابل قبول بھی نہیں تھی پہلے، آج ان سے غیر آپ نے بات کر دی۔ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے یہ معاملات اتنی جلدی طے ہو گئے ہیں؟ یا یہ پی ٹی آئی کی اندرونی جو چپخلش ہے اس کا شاخسانہ بنے آپ، جو اتنا لمبا معاملہ چلا؟ دیکھیں نظامی صاحب، یہ تو ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اتنی جلدی کیسے طے پا گئے، آج جو معاملات تھے، دیکھیں ہمارا معاہدہ طے ہو گیا تھا ترین صاحب کے ساتھ، پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہمارا معاہدہ طے ہو گیا۔ وہ منٹس اپروول کے بعد ہم تک پہنچا دیے گئے، سرکولیٹ کر دیے گئے وہ منٹس،
وہ منٹس جب ہمیں ملے اس کے بعد اس کے اوپر ایک ویزیبل قسم کی پارشل امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی اور ہم مطمئن ہو گئے. لیکن آل آف اے سڈن پتہ چلا کہ جی کمیٹی تبدیل ہو گئی ہے. اب کمیٹی تبدیل کرنا پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا, وہ بھلے روز ایک کمیٹی بنائے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہمارا مطالبہ صرف ایک تھا کہ اس معاہدے کو امپلیمنٹ کیا جائے. وہ جو آج آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ آج اتنی جلدی کیسے طے پا گیا, آج انہوں نے ایگری کیا ہے کہ جی ہاں جی کل سے اس معاہدے پر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. We are again meeting. We are again meeting. Myself and Chaudhry Munis Alai, we are meeting Asad Umar day after tomorrow. اور اسد عمر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے, اور اس میٹنگ پہ ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو ہم یقینی بنائیں گے. دیکھیں بات سنیں نظامی صاحب, آپ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی ووٹ لینے والا آدمی, کوئی بھی سیاسی ورکر, سیاستدان, کیا اس میں اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں سے انحراف کرے؟ ہم نے واپس انہی کے پاس جانا ہے. جی ایسا ہی ہے. ہمارا اتنا تجربہ ہے, سال آ سال سے ہم سیاست میں ہیں, اور میرے خیال میں جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ اس نے عوام کے پاس واپس جانا ہے, وہ کبھی تصور بھی نہیں کرتا کہ اپنے علاقے کی, اپنے صوبے کی, اپنے ملک کی عوام کے بہتری نہ سوچے یا اس کی بھلائی نہ سوچے. اچھا یہ مجھے بتایا جی کہ یہ مونس الہی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اوریجنلی تو جو آپ کی اگریمنٹ تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی کہ مونس الہی وہ واقعی وزیر بنیں گے, پھر چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہمارا بھی مطالبہ نہیں, آپ نہ بنائیں ان کو, بلکہ انہوں نے کہا ان کے کزن کو بنا لیتے, ان کو نہیں بناتے. آج کو اس معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے یا بات ہوئی ہے؟ نہیں جی, کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس معاملے میں, اور یہ کوئی ایشو ہے نہیں, اس لیے کہ جو معاملہ ہے نا جی کہ کزن کو بنا لیتے ہیں یا کسی اور کو بنا لیتے ہیں. دیکھیں جب انہوں نے وزارت دینی ہے پاکستان مسلم لیگ کو, تو یہ پاکستان مسلم لیگ کا معاملہ ہے, چودھری شجاعت حسین صاحب کا فیصلہ ہے, اور پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وزیر کس نے بننا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں آپ کو کہوں نظامی صاحب آپ کو میں یہ چیز دے رہا ہوں لیکن دوں گا فلاں شخص کو. سو ہم نے جب محسوس کیا کہ نہیں اس میں وزیر اعظم صاحب کا کمفرٹ لیول ٹھیک نہیں ہے, کمفرٹیبل نہیں ہے, ہم نے یہ مطالبہ چھوڑ دیا. اور اس بات کو آج کو تقریباً سال ہو چلا ہے کہ ہم نے اس کے بعد کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا. لاسٹ کمنٹ جی میں صاحب, یہ جی وفاق میں وفاق میں 2 وزارتوں کے مطالبے پہ اب بھی قائم ہیں آپ؟ سر جو بیسک ایگریمنٹ ہے وہ 2 وزارتوں کا ہے, اور اس پر قائم تبھی رہیں گے نا ہم اگر وہ ہمیں کہیں گے کہ ہاں جی ہم آپ کا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں, آپ کا معاہدہ پورا کرنے جا رہے ہیں, آپ مسلم لیگ ایک نام دے, تب تو ہم نام دیں گے. جب انہوں نے مانگنا ہی نہیں ہے تو ہم نے نام کیا دینا ہے, یا کیا ہم نے معاہدہ, ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ان سے, ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ان سے. ٹھیک, بہت شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب, بہت شکریہ. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بات کریں گے کہ پاکستان کی جانب سے جو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چینی برآمد نہیں کی جائے گی, اس سے پہلے کے حالات کیا تھے اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, BCC نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو چینی ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اب چینی کو امپورٹ کرنا پڑے گا. محمد وحید چودھری صاحب, ترجمان آل پاکستان شوگر ملز, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا. چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جانتے ہیں ذرا یہ معاملہ کیا ہے. لیکن 2018 میں نظامی صاحب چودھری صاحب کی ایک پریڈکشن تھی, اور وہ یہ تھی کہ 2020 میں ہمیں چینی امپورٹ کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی چودھری صاحب نے کہا کیا تھا, پہلے یہ دیکھیے. کیا ہماری کامن منسٹری اس کا ایکسپورٹ کم کرنا چاہتی ہے؟ گنا کم لگا 30% جو گنا کم لگا اس سال, یہ 100% کامن منسٹری کی نااہلی کی وجہ سے ایکسپورٹ چینی نہیں ہوئی, گنا کم لگا. اور اگر اس وقت بھی اگر گورنمنٹ نے بڑھ وقت فیصلہ نہیں کیا, 2020 مئی جون میں پاکستان چینی امپورٹ کرے گا. چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی 2020 میں پاکستان چینی امپورٹ کرے گا, 2016-17 میں 70 لاکھ ٹن چینی پیدا ہوتی ہے, اور یہ جو پچھلا سال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں 52 لاکھ ٹن
یہ 18 لاکھ ٹن کا فرق آ گیا. ان دا مین وائل یہ ہوا کیا؟ آپ 3 سال پہلے چینی باہر بھیج رہے تھے, اب آپ کو منگوانی پڑ رہی ہے. سر اس میں جو بھی یہ حالات پیدا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں حکومتوں کے فیصلوں کی وجہ سے. ہم تو انڈسٹریسٹ ہیں, انڈسٹری چلاتے ہیں. اس وقت کامرس منسٹری نے بر وقت فیصلے نہیں کیے. ہم نے اپریل 17 میں لیٹر لکھا کہ 70 لاکھ ٹن چینی بن گئی ہے, ہمیں 1.5 ملین کی اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ بھی $580 تھی, ہمیں کوئی سبسڈی کی بھی ضرورت نہیں تھی اور پاکستان کو زر مبادلہ آنا تھا. لیکن فیصلہ کرتے کرتے یہ اکتوبر کے مہینے میں جب سیزن شروع ہونا تھا, گروور کے پریشر پہ انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, نہ کہ ہمارے ریکویسٹ پہ. پھر جب اگلا سیزن آیا وہ بھی سال آگے 6.5 ملین بن گئی. ہم نے پھر ان سے 1.5 ملین کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگی اکتوبر میں, لیکن انہوں نے جا کے اجازت دی. پھر اکتوبر کے مہینے 6 مہینے بعد جا کے حقان عباسی صاحب کی حکومت آئی. تو اس میں دونوں سال یہ فصل ہوتی ہے 3 سال کی, ایک سال میں نہ کم ہوتی ہے نہ ایک سال میں یہ زیادہ ہوتی ہے. 70 لاکھ ٹن چینی بنی, ادائیگی بر وقت نہ ہوئی گروورز کو, گنا کم تھوڑا لگا. پھر ادائیگی نہ ہوئی, گنا اس سے کم لگا, 52 پہ آ گیا. پچھلے سال جب یہ میں نے بات کی تھی, ہم نے یہ کہا تھا کہ اب نومبر کا مہینہ آ گیا اور حکومت ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کریں گے, کیونکہ سپٹمبر کاشت کا وقت گزر چکا تھا, فروری سامنے تھی. لیکن اجازت ملتے ملتے دسمبر میں اجازت مل گئی, جنوری میں نوٹیفیکیشن آیا, کچھ گنا اور اپنا فروری میں کم ہو گیا. اچھا, لیکن پھر بھی ہمارا خیال تھا گورنمنٹ پنجاب کا, سندھ کا, کہ چینی تقریباً پوری بن جائے گی. ہوا کیا, موسمی حالات چینج ہوئے, جس سے سردی اس سال اتنی پڑی ہے کہ ییلڈ کم ہو گئی, 650 من آئی جہاں 800 من آتی تھی. پھر ریکوری کم ہو گئی, ساؤتھ پنجاب اور سندھ میں 1%, سینٹرل 0.5%, دونوں ملا کے 22% چینی کم بڑی ہے. یہ قدرتی افات کا تو اللہ بہتر جانتا ہے, یہ نہ ہمارے بس میں تھی نہ گورنمنٹ کے بس میں تھی. اچھا وحید صاحب, اس لیے چینی کم پیدا ہوئی ہے. یہ تو آپ نے کہا کہ حکومت کی بے تدبیری تھی, لیکن جو اس حکومت کے پلیٹ فارم سے بھی پنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک عوام میں بھی تاثر بن گیا ہے, اپوزیشن نے بھی اس پرسیپشن میں اضافہ کیا, جی شوگر مافیا, یہ سب کچھ جو ہے شوگر مافیا کیا جا رہا ہے. اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے حکمرانوں میں کابینہ میں ایسے وزراء شامل ہیں جن کی یا ایسے ہیں حکومت کے ساتھ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے یہ کو جان کے کرائسس کریٹ کیا ہے اپنے منفعت کے لیے. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کی جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے اس نے تو کوئی اتنا کردار ادا نہیں کیا, اور پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ مافیاز کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے. نہیں, اسے 2 چیزیں پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ 2 مہینے سے ون سائیڈڈ میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے. یہی میں نے مختلف چینل, جیسے آپ بھی میرے دوست ہیں, آپ بھی میرے دوست ہیں اور بھی میرے صحافی دوست ہیں, میں نے پرسنل میسیج کی ہے بھی آپ ون سائیڈڈ پروگرام کر رہے ہیں, ایسوسیشن کو بلائیں, لیکن کسی نے نہیں ہمیں بلایا. اگر آپ بلاتے تو ہم جواب دیتے نا. موجودہ حکومت کی اس دفعہ تھوڑی یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے. میں نے ہائی لیول پہ بھی بات کی کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر حکومتی وزراء ایک دوسرے کی وہ اپنا لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں, وہ کوئی ترین صاحب کا مخالف, کوئی خسرو صاحب کا مخالف ہے, یہ ایک آپس کی لڑائی وہ حکومت پہ آ گئی ہے. حالانکہ اس حکومت نے تو بر وقت پھر بھی فیصلہ پچھلے سال کر دیا, ایکسپورٹ کر دی. یہ کہتے ہیں سبسڈی دی, اگر سبسڈیاں دیتے تو ایکسپورٹ نہ ہوتی تو اس میں بھی چینی کا ریٹ وہی 50 روپے ہوتا, گنا ہوتا 110 روپے من. لیکن آپ خود غور کریں, گنے والا لے رہا ہے 250 روپے, 250 300 روپے من تک گنا ہم لے رہے ہیں. یہ جو فائدہ ہو رہا ہے یہ تو گروور کو ہو رہا ہے. ملز مان کا تو الٹا یقین کریں, یہ پھر وہ پیچھے کسی کہہ دیا جی کہ مل کیوں نہیں بند کر دیا, نقصان ہوتا ہے. ہم نے 12 دن ملیں بند کی کیونکہ ہمیں نقصان ہو رہا تھا. ہم نے کہا ملیں نہیں چلائیں گے. حکومت نے ایف آئی آر ریکارڈ دی, ہمارے مینیجر گرفتار کر لیے. دیکھیں ایک تو ہم اس بزنس کر کے پاکستان میں اتنا پھنس چکے ہیں, اگر مل نہیں چلاتے تو ایف آئی آر ہوتی ہے. مل چلا کے کہتے ہیں یہ آج کل میں نقصان ہو رہا ہے, تو پھر کہتے ہیں آپ ملیں کیوں چلا رہے ہیں. یہ اور صاحب خود ماشاءاللہ بزنس میں رہے ہیں, فیصلہ کر لیں کہ شوگر مل کرے کیا ہے اس میں. ہم تو سیاستدان نہیں ہیں, ہم نے پیڑ کاٹ کے یہ محنت کر کے اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے, کاروبار کر رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں. لیکن یہ ون سائیڈڈ سٹوری ایسی آتی ہے کہ وہ سیاستدان, پہلے وہ نواز شریف صاحب پہ اٹیک ہوتا تھا, شہباز شریف صاحب پہ, زرداری صاحب سے ہوتا تھا, وہ دونوں حکومت میں نہیں ہے, تو اب ترین صاحب خسرو صاحب پہ اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے.
میں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں سیاستدان ملنے چھوڑ دیں اپنی، تاکہ ہم عزت سے کاروبار کر سکیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں مثلا ترین صاحب کا آپ نے ذکر کیا، خسرو صاحب کا، حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو نہیں چاہیے کہ یہ ایسی اس قسم کی جو بدگمانیاں ان کو دور کریں کہ، اور پرائم منسٹر صاحب بھی یہ کہیں کہ یہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں، اس سے یہ ایک مارکیٹ ڈریون چیز ہے، کوئی مافیا وغیرہ نہیں ہے یہ تو دیکھیں جی پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم تو میڈیا میں آج پہلے دن آیا ہوں، اب اپنا وہ پہلے کلپ تھوڑا خبروں میں چلا دیتے تھے، ہم ہر میڈیا پہ جانے کو تیار ہیں کہ بتا دیں کہ شوگر ملز کا کہاں قصور ہے، ہم نے کہاں غلطی کی ہے. گورنمنٹ اگر حکومتیں بر وقت فیصلہ نہ کریں پھر شوگر مافیا کہہ دیتے ہیں ہمیں. اگر ہم گنے والوں کو دے رہے ہیں 300 روپے من، کوئی گنے کا ذکر نہیں کر، ہم تو کہتے ہیں حکومت اپنے انتظامیہ ملوں پہ بٹھا دے، ہمیں 190 روپے من گنا لے دے، ہم چینی سستی بھیج دیں گے. ادھر تو یہ ڈرتے جاتے ہوئے گروڑ کی طرف. ہم تو 40 مال لگے ہیں پورے پاکستان میں، 40 مال کو جب یہ چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں آگے، جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ ہمیں عدالتیں بھی بلا لیتی ہیں سوموٹو لے کے. آج تک کوئی سوموٹو لے نا کہ گنا کس دام میں بک رہا ہے، گنے پہ کوئی سوموٹو نہیں لے گا، چینی تو گنے سے بننی ہے نا. اچھا چوہدری صاحب، اب آپ نے یہ ساری منظر کشی تو کر دی ہے کہ یہ جو فالٹ شروع ہوتا ہے وہ 2017 سے ہوتا ہے، بر وقت سرپلس چینی کو اگر ایکسپورٹ کر دیا جاتا تو گروور کے پاس پیسہ آ جاتا. یہ کہہ رہے ہیں جو انپٹ ہے گنے کی، اگر گنا مہنگا ہوگا تو شوگر کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی مہنگی ہوگی، یہ آبویس ہے، کوائٹ آبویس ہے. اب ایک کرائسس ہے، اب عوام جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں چینی مہنگی ہے، ان پہ بھی ایک بوجھ آ رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے پاس تجاویز کیا ہیں جو وہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں؟ دیکھو تجاویز تو ایسی کوئی نہیں. دیکھیں وہ سیدھی بات ہے، ہماری چینی کی پیداوار جو قیمت آتی ہے 85% گنے کی قیمت ہے اس میں. اب جب را مٹیریل 85% مہنگا ہو جائے گا، ہم مل مالکان کچھ نہیں کر سکتے. اچھا کرائسس چینی کا کوئی نہیں ہے، یہ صرف میڈیا پہ ہے. چینی مہنگی ضرور ہوئی ہے، چینی اس لیے مہنگی ہوئی ہے کہ اب زمیندار کو پیسہ جانا ہے. اگر زمیندار کو پیسہ نہیں جائے گا تو 70 لاکھ سے ہم آگے 50 لاکھ میں 5 ملین میں 2 ملین چینی کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے. اگر اس دفعہ گنے کا پیسہ، گنے والے کو پیسہ نہیں ملے گا، وہ 3 ملین، پھر ہم امپورٹ کریں گے. ہمارے کچھ ٹی وی اینکر کہہ دیتے ہیں جی امپورٹ کریں جی سستی، بھائی کر لیں امپورٹ، 85 روپیز آگے کاسٹ کرتی ہے، 0 ڈیوٹی کے اوپر بھی. یہ جو اینکرز حضرات ہیں بعد کا ایک کو فیلڈ کو اسٹڈی کرتے نہیں ہیں، کمنٹس دے دیتے ہیں. یہ تو خاصہ جی ان کا. اب ایک اور چیز جو ہے، یہ تو اینکر حضرات کی بات تھی، پاکستان کا ایک موقر انگریزی اخبار ہے، انہوں نے فرنٹ پیج پہ ایک سٹوری چھاپی دا شوگر بیرنس، یعنی وہ بھی یہی، اس کا لب لباب بھی یہی تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ شوگر کے مالکان کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی تفصیلات دی گئی تھی. تو میرا خیال ہے آپ کا جو یہ PR ونگ ہے، آپ ماشاءاللہ خود تو موجود ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا کمزور ہے، یہ آپ کو مثبت جواب دینا چاہیے چیز کا، اور جو حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنی وضاحت دینی چاہیے کہ جی یہ ایسی بات نہیں ہے. سر نہیں، PR ونگ کمزور نہیں ہے، PR ونگ میرا کافی مضبوط ہے. میں نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ آپ ہمیں بلاتے کیوں نہیں، کہتے ہیں میڈیا مالکان کا کہ شوگر مل والوں کو بلانا نہیں، ان کی کلاس لیتے جائیں، شوگر مل کے خلاف پروگرام کریں. یہ باقاعدہ مجھے انآفیشلی میرے دوستوں نے بتایا ہے. میں نے کہا آپ نے فلور مل کو فوراً بلا لیا، ہمیں تو بلاتے نہیں ہیں. سر یہ 2 مہینے سے بائی ڈیزائن شوگر ملز پہ اٹیک کیا گیا ہے. کوئی بھی ہمیں کوئی چینل نہیں بلا رہا ہمیں کہ ہم اپنا مدعا تو کوئی بیان کر سکیں، کہ آپ جواب دے سکیں. میں تو میڈیا کو کہتا بھی جتنے مرضی سخت سوالات کریں ہم جواب دینے کو تیار ہیں. لیکن سر وہ ایک کہتے ہیں نا، خسرو بختیار صاحب کی لڑائی ہے، جہانگیر ترین صاحب کی لڑائی، منسٹرز کی آپس میں لڑائی ہے، وہ سارا وہ شوگر مل ایسوسی ایشن میں آ جاتی ہے. اس میں شوگر مل ایسوسی ایشن کا قیمت میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف گنے کی ملبہ ہم پہ آ گیا. حکومتی لڑائی کا شاخ سالنا. ہمارا چینل حاضر ہے، جب آپ حکم کریں گے آپ کو بلا لیں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. وہی چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان آل پاکستان شوگر ملز. اور نظام صاحب دیکھیں ایک زبردست بات انہوں نے کی ہے اور دلائل پہ بات کی. 2018 میں یہ پریڈکشن کر رہے تھے، کسی بیس پہ ہی کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کو بہت شکریہ نظام صاحب. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.